کہ مجھے نمبر 1 ہائیسٹ رینک لے کے آنی ہے، اتنی تیاری ابھی کرنی ہے۔ نمبر 2 مجھے سب سے بڑا ڈاکٹر بننا ہے اپنی فیلڈ کا، تو اس کے لیے اس وقت تیاری خوب کرنی ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے خدمت کا بہترین ریکارڈ قائم کرنا ہے۔ جتنی محنت آپ نے حفظ کرنے میں کی ہے، اس سے تھوڑی محنت اور کر لیجئے زیادہ، تو آپ بہت ہائی رینک لے کے آئیں گے۔ حوصلہ کبھی مت ہاریے۔ کبھی کبھی آپ کو ایسا لگے گا کہ ارے میں نہیں آگے بڑھ پا رہا ہوں، تو ذہن سے خیال کو نکال دیجئے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ بڑے خواب دیکھیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے نکل جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، عبد القدیر صاحب نے پورے ہندوستان کے حافظوں کو ایک نیا راستہ دکھایا کہ قرآن کو سننے اور سنانے کا عمل بھی جاری رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کے بہت سارے قلعے بھی فتح کرتے چلے، دونوں کام ہوں، علم اور سائنس کے قلعے بھی فتح کریں اور قرآن کے نور سے دنیا کو روشن بھی کریں۔ تو ایک بہت ہی زبردست راستہ عبد القدیر صاحب نے ہندوستان بھر کے حافظوں کو دکھایا۔ اس کے لیے وہ قابل مبارکباد ہیں، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول بھی کرے، کوششوں میں برکت بھی دے اور مزید کی توفیق بھی دے۔ قرآن آپ کے یادداشت میں محفوظ ہے۔ ابھی قرآن مجید سے مجھے علم و معرفت کا رشتہ قائم کرنا ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر جو علم ہے، جو معرفت کے خزانے ہیں، وہ مجھے حاصل کرنے ہیں۔ تو پہلا مقصد آپ یہ طے کیجیے، اور اس کے لیے آپ اپنے معمولات میں، ظاہر ہے آپ کے معمول یہ ہے کہ آپ قرآن دہراتے ہیں، ہے نا، سب لوگ دہراتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز کو اور شامل کرنے کی میں تجویز دیتا ہوں، غور آپ کو کرنا ہے، عمل آپ کو کرنا ہے، کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ بھی اپنے معمولات میں شامل کر لیں، اور وہ اس طرح سے کہ ایک آیت پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں، ایک آیت پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں، آیت سے ترجمے کو ملا کے پڑھیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ کس آیت کا کیا ترجمہ ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ دھیرے دھیرے جب آپ کئی مرتبہ قرآن کا ترجمہ ملا کے ختم کریں گے ایک ایک آیت سے، تو اس کا جو مفہوم ہے، یعنی عربی کے جو الفاظ ہیں قرآن کے، ان کا مطلب بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ آپ کو قرآنی عربی آ جائے گی آیت بآیت پڑھنے میں۔ ایسے نہیں کہ ایک رکوع پڑھ لیا پھر ایک رکوع پڑھا، یا ایک سورت پڑھی پھر ایک سورت پڑھی، نہیں، یا ایک صفحہ پڑھا اور ایک صفحہ پڑھا۔ ایک آیت پڑھیے اس کا ترجمہ پڑھیے، یا ایک لائن پڑھیے اس کا ترجمہ پڑھیے، تاکہ ترجمہ بھی آپ کے سینے میں اسی طرح محفوظ ہو جائے جس طرح سے کہ قرآن مجید کے الفاظ محفوظ ہیں۔ اس سے میں نے بات کیوں شروع کی؟ اس لیے کہ آپ جو ابھی یہاں پر آ کر جدید علم حاصل کر رہے ہیں، اس جدید علم کا فائدہ اسی وقت ہوگا جبکہ آپ قرآنی علم سے جدید علم کو جوڑ کر دیکھیں گے، تب آپ دنیا کے لیے نمونہ بنیں گے۔ لوگ جب دیکھیں گے کہ یہ اتنے بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ اتنے مشہور کارڈیالوجسٹ ہیں، ماہر امراض قلب، یہ اتنے مشہور نیورولوجسٹ ہیں، اور یہ قرآن کی باتیں بھی بتا رہے ہیں، تو آپ دنیا کے لیے نور کا مینارہ بن جائیں گے، علم کا مینار بنیں گے۔ آپ کے سامنے نیٹ کی تیاری ہے، یہی ہے نا سب کی۔ آپ یہ طے کیجئے کہ آپ میں سے ہر ایک 700 نمبر سے زیادہ لے کے آئے گا، کم نہیں لائے گا۔ طے کر لیں گے، اپنے اوپر سوار کر لیں گے تو پھر ہو بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بڑی کیپیسٹی دی ہے کہ وہ جب کسی چیز کو کرنے پہ آتا ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے اور کر ڈالتا ہے، لیکن وہ دھن سوار ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر ایک بڑا ہدف طے کیجئے کہ مجھے بالکل ہائیسٹ رینک لے کے آنی ہے،
اور اس کے لیے پھر تیاری کیجیے اپنے اوپر اوڑھ کر. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے آگے بھی ایک بڑا نشانہ رکھیے کہ آپ کو وہ گلی میں چھوٹا کلینک کھول کر چھوٹا ڈاکٹر نہیں بننا ہے، بلکہ آپ کو کسی خاص بہت ہی اہم ڈپارٹمنٹ کا یا وہ شاخ کا آپ کو بالکل ہائیسٹ ڈاکٹر بننا ہے. یعنی یہ اپنے ذہن میں خواب دیکھیے اور اللہ تعالیٰ اس خوابوں کو پورا کرتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہندوستان میں سب سے بڑا کارڈیولوجسٹ میں بنوں گا، سب سے بڑا نیورولوجسٹ میں بنوں گا، سب سے بڑا نیورو سرجن میں بنوں گا، سب سے بڑا مختلف چیزوں کا سب سے بڑا ہندوستان کا ڈاکٹر مجھے بننا ہے. تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا کہ کل جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تب بھی آپ کی محنت جاری رہے گی. وہ لوگ کیا ہوتا ہے جب چھوٹا ہدف ہوتا ہے ایڈمیشن لے لیا، اب اس کے بعد مستی کر رہے ہیں، 4-5 سال مستی میں گزار دیے، اس کے بعد کسی طرح پاس ہوئے اور جا کے چھوٹا کلینک کھول کے بیٹھ گئے. نہیں، جب ابھی سے سوار کر لیں گے کہ مجھے سب سے بڑا ڈاکٹر بننا ہے، چھوٹا ڈاکٹر نہیں بننا ہے، تو پھر وہ جو اس کے بعد کے جو 5-6 سال ہے وہ بھی آپ کے اسی تیاری میں گزریں گے. پھر آپ پی جی بھی کریں گے، اس کے آگے بھی جائیں گے. تو یہ سب ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے بھی آگے کا آپ کا ہدف ہونا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسانوں کی بڑے پیمانے پر خدمت کا ریکارڈ قائم کریں گے. یہ میڈیکل فیلڈ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایکسپلائٹیشن کی، استحصال کی فیلڈ بن گئی ہے. لوگوں کو لوٹنے کا کام اس فیلڈ میں بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہم تو اسلام کا نمونہ پیش کریں گے، تو یہ ایک مختصر زندگی میں آپ بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر جائیں گے کہ مجھے نمبر 1 ہائیسٹ رینک لے کے آنی ہے، اتنی تیاری ابھی کرنی ہے. نمبر 2 مجھے سب سے بڑا ڈاکٹر بننا ہے اپنی فیلڈ کا، تو اس کے لیے اس وقت تیاری خوب کرنی ہے. اور نمبر 3 یہ کہ مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے خدمت کا بہترین ریکارڈ قائم کرنا ہے. تو وہ پھر اس زندگی کا ویسا عالم ہوگا. تو اس طرح سے آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے نمونہ اور مثال بنا کر اس دنیا سے جائیں گے. آپ نے حفظ کر لیا تو آپ نے ایک بڑا کام کر لیا. اب آپ اور بڑے بڑے کام زیادہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ یاد کیجئے کہ حفظ کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے تھے، اس سے تھوڑی سی اور زیادہ محنت ابھی کر لیجئے، آپ بہترین نمبر لے آئیں گے. جتنی محنت آپ نے حفظ کرنے میں کی ہے اس سے تھوڑی محنت اور کر لیجئے زیادہ، تو آپ بہت ہائی رینک لے کے آئیں گے. حوصلہ کبھی مت ہاریے. کبھی کبھی آپ کو ایسا لگے گا کہ ارے میں نہیں آگے بڑھ پا رہا ہوں، تو ذہن سے خیال کو نکال دیجئے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور محنت جاری رکھیے. تو اللہ نے چاہا تو آپ کے سارے بڑے بڑے عزائم اور خواب جو ہے وہ پورے ہوں گے. بڑے خواب دیکھیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے نکل جائیے. اللہ رب العزت آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.